بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاکم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، اج دے اس ماہانہ درس قرآن و حدیث سے مختصر پروگرام نو مد نظر رکھدیا ہویا میں اس وقت تساں احباب دے سامنے مالک دی توفیق نل اس دی رحمت نل قرآن پاک دے 8ویں پارے اور سورۃ الانعام دیاں 3 آیات مقدسات بالترتیب تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات مقدسات دے اندر اللہ رب العزت والجلال نے بڑے ہی آسان فہم انداز نل اور بڑے ہی آسان انداز نل معاشرے دی اصلاح دا ایک مکمل پروگرام تشکیل فرمایا ہے۔
چونکہ مکی آیات نے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب دے انہاں آیتاں نو سرزمین مکہ معظمہ تے نازل فرمایا ہے، اور دور جاہلیت اندر جو انہاں لوگاں دے اندر خرابیاں سن، گھناؤنے جرائم سن اور معاشرتی بیماریاں سن، اللہ پاک نے انہاں دی ایک فرشت ذکر کر کے بڑے پرزور طریقے نال انہاں دی حرمت دا اعلان کیتا ہے، مذمت کی تھی ہے، اور جو اہل حق واسطے اصل راستہ ہے ہدایت دا، میرے مالک نے اس راستے دا تعین بھی فرمایا ہے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں، عزیز بیٹیوں، قرآن پاک بلا شبہ جو کہ سارے دی ساری کتاب انسان و جن دی ہدایت واسطے ہے، اللہ پاک نے اس کتاب دے اندر ایسیاں بیماریاں، ایسے گھناؤنے جرائم، برائیاں جو معاشرے دی خرابی دا سبب بندے نے، اللہ پاک نے مختلف مقامات دے چن چن کے انہاں دی نشاندہی بھی کی تھی اور لوگاں نو آگاہ کیتا ہے کہ انہاں دے قریب نہیں جانا، نہیں تے گمراہ ہو جاؤ گے، راستے تو بھٹک جاؤ گے، اور پھر تہاڈا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا، جو کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس نے بات نو پختہ کر دیا ہویا جو تصویر دا دوسرا رخ ہے، اللہ پاک نے انہاں چیزاں دی اور اس راستے دی نشاندہی بھی فرمائی ہے کہ جس راستے نو اسی مضبوطی نال تھام لواں گے نا تو یقیناً گمراہی تو بچ جاواں گے اور جہنم تو بچ دیا ہویا مالک دی بنائی ہوئی جنت دے حقدار بن جاواں گے۔ اور آئیے ذرا غور فرمانا، اے آیات اہل تفسیر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ محکمات نے سیدنا عبداللہ بن عباس سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بڑے جلیل القدر صحابی، اور پتہ کون صحابی نے جنہاں دے بارے نبی رحمت نے دعا کی تھی کہ اے اللہ عبداللہ نو قرآن دا علم عطا کر دیجئے، اور پیارے حبیب دی دعا دا اثر ہے کہ رہندی دنیا تک لوگ حضرت عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن دے لقب نال یاد کرتے رہنے گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو آپ دے صحابی بھی اور چچا زاد بھائی بھی، مستدرک للحاکم ایک حدیثی مسند کتاب ہے، او دے اندر صحیح سند نال اے حوالہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے کہ قرآن دے اندر کچھ آیات ایسیاں نے جو فیصلہ کن نے، محکم نے، اور بطور قانون اللہ پاک نے نازل کی دیا، اور تسی جانتے ہو نا کہ قانون دا احترام
ہر بندے واسطے یکساں ہوں ہے. نفاذ الگ معاملہ ہے، کوئی نافذ کرے یا نہ کرے، لیکن جڑا قانون بن جاتا ہے وہ واسطے اصول اور ضابطہ کی ہے کہ یکساں ہر امیر و غریب ادا احترام کرے. اور بعض اوقات قوانین توڑے جاندے نے، عدالتاں بڑیاں نو بھی کٹہرے دے اندر طلب کر لیندی ہے. ایسے قوانین جو زمین تے بنائے جاندے نے اور جنہاں نو بنانے والے خطاکار انسان نے، بشر نے، اسی لوگ سمجھنے ہاں کہ قانون نہیں توڑنا، جرم ہے. واقعتاً جرم ہے، نہیں توڑنا چاہیے. ملک دی، علاقے دی، معاشرے دی سالمیت اور بقا یہ اندر ہی کہ ہر فرد و بشر قوانین دا حیا کرے، احترام کرے. لیکن کبھی یہ بھی سوچے کہ ایسے قوانین جو خطا کار انسان بشر بنان انہاں دا تو احترام ہے، تے جڑے قانون اللہ بنا دے. انسانیت بڑی دیدہ دلیری دے نال اس نو توڑ رہی ہے، پامال کر رہی ہے. بڑی دلیری نل، بڑی جسارت نل ان قوانین دیاں دجیاں اڑائیاں جا رہی نے. ذرا غور کیجئے، حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے آیتاں قانون دی حیثیت رکھ دیاں نے. اور کیڑیاں آیتاں؟ سورہ انعام دیاں جو 3 آیات میں تلاوت کی تھی. یعنی جو انہوں نہیں مانے گا یا انہوں دے مطابق اپنے آپ نو نہیں ڈھالے گا، وہ ایک مجرم دی حیثیت نال اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر روز معاشر پیش ہوئے گا. اور ایک روایت ایسی حدیث کی کتاب اندر جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے، آپ نے فرمایا ہے یہ آیتاں جو محکم نے، یقیناً جس بندے نے اپنی زندگی انہاں دے مطابق کار بند کر لئی، یعنی ان قوانین دا احترام کیتا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً وہ کامیاب ہے، وہ اپنے مقاصد نو پہنچ گیا. اور قیامت دے دن اللہ پاک انہوں ضرور معاف کرنگے. اور آئیے ان آیتان دے اندر ہے کی آخر اللہ پاک نے وہ کیڑے قانون نے جڑے بیان کیتے ہیں. قرآن دا جو علم ہے اور قرآن دی جو تعلیم ہے یہ رہندی دنیا تک ہے. یہ نہیں کہ فقط مکے والیاں واسطے یا اہل مدینہ واسطے، نہیں، کوئی عربی ہوئے کوئی اجمی ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا سارے مومنہ واسطے رحمت دا خزانہ ہے، ہدایت دا ذریعہ ہے، مگر کدے واسطے جو اس کتاب تو ہدایت حاصل کرنا چاہے. جو حاصل ہی نہ کرے پھر اللہ پاک دا بھی ایک ضابطہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کہندے نے جڑا اپنے آپ نو خود نہ بدلنا چاہے اسی کیویں بدلیے؟ اسی ہی انہوں ہدایت دی طرف لگاواں گے نا جدی خواہش ہوئے گی. اگر کوئی بندہ بیمار ہے چل کے حکیم ڈاکٹر دی طرف رجوع نہیں کرتا، دوا استعمال نہیں کرتا اور اپنی شفا کا خواہش مند نہیں، ڈاکٹر اس مریض کا علاج کیویں کر سکتا ہے؟
حکیم اس مریض کا علاج کیویں کر سکتا ہے؟ ناممکن جی بات ہے۔ ہوں آئیے ذرا غور کرنا، ان آیتوں دے اندر اللہ پاک نے لفظ قل تو آغاز کر کے اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ، ذرا پیار اور محبت نال دل دیاں تھا گرائیوں تو درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے مخاطب ہو کے فرمایا، ذرا توجہ کر رہا، اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آسمان تو پیغام آ رہا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیجئے اتلو ما حرم ربکم، اے لوگوں کیا میں تنو رب دے کلام دی تلاوت کر کے نہ سناواں، ایسے احکامات نہ سناواں جنہاں دے اندر اللہ پاک نے کچھ چیزاں نو حرام قرار دیتا ہے، نجائز قرار دیتا ہے، کلی طور تے ممنوع قرار دیتا ہے۔ سونے محبوبہ وہ کیڑے احکامات نے؟ سب تو پہلا حکم کیے اللہ پاک نے فرمایا سونیا اعلان کر کے کہہ دے اللہ تشرکو بہ شیئا۔ دور جاہلیت دیاں گمراہیاں دے وچوں سب تو بڑی گمراہی، سب تو بنیادی گمراہی اور بدقسمتی ہے جڑی گمراہی آج تک لوگاں دے وچوں نکل نہیں سکی، بدقسمتی دے نال جڑی گمراہی بالخصوص پاک و ہند دے اندر جنہوں ثواب سمجھ کے اختیار کیتا جاندہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا سونیا حبیبہ اعلان کر کے کہہ دے اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ دی ذات دے نال شرک کرنا شیئا معمولی جیا تھوڑا جیا نکرہ ہے، معمولی جیا تھوڑا جیا ذرہ بر، بالکل شرک دے قریب نہیں جانا۔ شرک کیا ہے؟ عبادات دے اندر، معاملات دے اندر اللہ دی ذات دے نال، او دیاں صفات کاملہ دے نال، اللہ پاک دے کمالات و اختیارات دے نال کسی غیر نو شریک ٹھہرانا، اللہ دیاں صفات کسی دے اندر ڈالنے دی کوشش کرنا، میرے عزیزو یہ شرک ہے۔ اور شرک ایک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ جس نال معاشرہ غلیظ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے۔ تسی کہو گے کہ کوئی بندہ شرک کرتا ہے، او دے شرک دا وبال او دے اوپر ہے، دیگر چیزاں دی تو سمجھ آؤندی ہے کہ کوئی بندہ گھٹ تولے، معاشرے دے اندر خرابی ہے، کسی دوسرے نال زیادتی کر رہا ہے، کوئی بندہ الیاذ باللہ زنا کرتا ہے، معاشرے دے اندر خرابی ہے، اے کیا ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں اللہ تشرکو بہ شیئا، ذرہ بار شرک نہیں کرنا۔ او دی وجہ کہ جدو تو اللہ دی ذات نو چھوڑ کے غیران دے دردہ سوالی اور مانگت بن جائے گا، اس معاشرے دے اندر بزدلی دا بیج بو دے گا، اس معاشرے دے اندر احسان فراموشی دا بیج بو دے گا، اس معاشرے دے اندر اور لوگوں اللہ پاک دی گستاخی دا بیج بو دے گا۔ وہ دی وجہ کہ جو بندہ شرک دا ارتکاب کرتا ہے گویا کہ احسان فراموش ہے۔ کس طرح کہ سب کچھ سانو عطا کرنے والا کون ہے؟ بولیے کیا اللہ تو علاوہ کوئی اور بھی ہے وے جو نعمتاں عطا کرنے تے قادر ہوئے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک نے 2 مرتبہ قرآن پاک دے اندر اس حقیقت تو آگاہ کیتا، ذرا غور کرنا۔
اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ پاک نے فرمایا کو بندہ چاہے اپنے مالک دیاں نعمتاں شمار کرنا چاہے کوئی مائی دلال شمار نہیں کر سکتا۔ جدو اللہ پاک دیاں نعمتاں شمار نہیں ہو سکتی ہیں پھر حقیقت کیا گیا وَمَا لَكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ پھر دنیا دے اندر رہنے والوں ہر نعمت دی نسبت کرنی ہے تے اکیلے اللہ دی طرف کرنی ہے۔ ہر نعمت دی نسبت کسی طرف کرنی ہے؟ اللہ دی طرف۔ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، عزت ہے، رزق حلال ہے، صحت و عافیت ہے، کوئی اور نعمت ہے، اولاد ہے، دھوپ ہے، سایہ ہے، دن ہے، رات ہے، خشکی ہے، تری ہے، سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ جدو عطا کرنے والا ہوئے پھر کیا حق بند ہے؟ کیا اے احسان فراموشی نہیں کہ اس رب دے کمالات و اختیارات دے اندر او دے نظام دے اندر کسی غیر نو شریک ٹھہرایا جائے؟ اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ اس قباحت دے اندر مبتلا کرے ہوئے گا او دا کوئی عمل مالک دی بارگاہ دے اندر قبولیت دے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن ذرا غور کرنا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے اپنے رب دے نال ملاقات کرے، کی مطلب ہے اپنے رب دا سامنا کرے، اور جڑا بندہ چاہتا ہے میری آخرت بہتر ہو جاوے اور قیامت دے دن میں سرخرو ہو جاواں، کامیاب ہو جاواں، اور دے واسطے لازم کی ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اور ایک تو اچھے اعمال کرتا جاوے، اعمال حسنہ کرتا جاوے، اور دوسرے نمبر دے لازم کی ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ دی عبادت دے اندر کسی غیر نو شریک نہ ٹھہراوے۔ کی مطلب ہے اگر شرک دی قباحت دے اندر مبتلا ہو گیا اللہ سارے عمل سایاں کر دے گا، دے عملان دی دنیا بالکل برباد ہو کے رہ جائے گی۔ اس واسطے دے مومن اقرار کردہ گزشتہ دنوں دے اندر اللہ دی توفیق نال قربانیاں کی دیاں نے نا اہل ایمان نے، اہل اسلام نے، اور جانوران دی گردن تے بیٹھ کے آگے آئے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین۔ میرے تیرے محبوب نبی پڑھیا کر دے سن، آپ نے 2 مہینے سبا کی تے صحابی رسول کہہ رہے نے، اور نبی رحمت نے انہاں مہینیاں نو لٹا کے آپ نے پہلو اس بات دا اقرار کیتا یا اللہ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تے سونیا مالکا تیری رضامندی دی خاطر، اللہ تیری عبادت سمجھ کے ریاضت سمجھ کے اللہ میرا عقیدہ بھی ہے کون کہہ رہے نے پیارے محمد عقیدہ کیے یا اللہ تیرے علاوہ کوئی قربانیاں قبول نہیں کر سکتا، اللہ او قربانی نہیں، او نماز نہیں، اجھ دے اندر کسی غیر دی شراکت دا احتمال ہوئے، اجھ دے اندر کوئی غیر شریک ہو جاوے، معلوم کی ہویا پہلا قانون کی ہے، پہلی بنیادی شرط کی ہے، ذرا غور کر دے جانا ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ
حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ پاک نے فرمایا اللہ دی ذات دے نال کسے غیر نو شریک نہیں ٹھہرانا، جے شرک ہو گیا اللہ پاک نے سارے اعمال غارت کر کے رکھ دینے نے، برباد کر کے رکھ دینے نے۔ اور آئیے ذرا آگے چل دے جانا، قرآن پاک دا اسلوب کتنا پیارا ہے، قرآن دا انداز کتنا حسین ہے، ذرا رب دی کلام تے غور کر رہا ہے۔ پہلو اللہ پاک نے اپنے حقوق دی بات کی تھی ہے، توحید رب دا حق ہے، عبادت رب دا حق ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حقوق دی بات کر کے پھر مخلوق دے حقوق نو شروع کرنا چاہیا ہے، اور مخلوق دے حقوق دے وچوں سب تو اچا، سب تو اعلیٰ، سب تو فائق حق والدین دا ہے۔ کنہ دا حق ہے؟ ماپیاں دا حق ہے۔ خالق تو بعد مخلوق، اور مخلوق دے حقوق دے وچوں سب تو پہلا حق والدین دا۔ اللہ نے وہ دی بات کی تھی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماپیاں دے نال حسن سلوک کرنا، ماپیاں دے نال حسن سلوک کرنا۔ دوسرا ترجمہ کی ہے مفہوم مخالف کہ جس طرح شرک دا ارتکاب حرام نجائز ہے، اس طرح ماپیاں دی نافرمانی بھی ناجائز ہے۔ ماپیاں دا احترام نہ کرنا، ماپیاں دے حقوق دی رعایت نہ کرنا، جویں شرک ناجائز ہے ایویں ایویں قباحت ناجائز ہے، بری ہے، گندی ہے، خبیث عادت ہے۔ جس طرح قرآن نے جوڑے ہے نا، پیارے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک امام کائنات نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ کیا میں تانوں کبیرہ گناہاں دے بڑے سردار گناہ انہاں دی خبر نہ دے دواں؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ صحابہ کہنے لگے کیوں نہیں سونے، تسی ساڈے مرشد و مخدوم و ضرور خبر دیجیے۔ امام کائنات نے پہلے نمبر تے کیڑا گناہ بیان کیتا ہے؟ صحیح حدیث پاک ذرا غور کیجیے، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، آئے ہائے الاشراک باللہ، اللہ دے نال شرک دا ارتکاب کرنا یہ سب تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس بعد کی آخیا وعقوق الوالدین، نبی پاک نے فرمایا شرک تو بعد جڑا برا گناہ میں ماپیاں دی نافرمانی کرنا۔ قرآن بھی کہہ رہے ہے کہ پہلے اللہ دا حق بیان کیتا ہے، پھر بعد اندر ماپیاں دا حق ادا درس دیتا ہے۔ جو قرآن کہہ رہے ہے وہ حدیث کہہ رہی ہے، جو قرآن کہہ رہے ہے وہ صاحب قرآن دی زبان کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے بالخصوص نوجوان عزیزو بھائیو، اپنے والدین دا حیا کیجئے، احترام کیجئے۔ ایک کمزور وجود، ایک بوڑھے وجود، ایک تھوڑی تھوڑی بات تو چڑچڑانے والے وجود، انہوں اپنے تے کبھی بوجھ تصور نہ کری۔ انہاں دا وجود ہی باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے کہ اللہ تیرے اوکھے بھی سوکھے بنا رہے آوے۔ بوڑھے والدین گھر دے اندر زندہ ہون سب تو بڑا پیر ہے، سب تو بڑا مرشد ہے، سب تو بڑا دعا دا ذریعہ ہے۔ جس کا والد فوت ہو جائے، جس کی ماں دنیا تو ٹر جائے، سمجھ لیجئے وہ دے واسطے دعائیں دے دروازے بند ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ والد، پیارے حبیب نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت دا درمیانہ دروازہ ہے۔ جے چاہنا ہے تے خدمتاں کر کے اس نو اپنے لئے کھلوا لے، جے چاہنا ہے تے اس نو اپنے وہی والد دی گستاخی نافرمانی کر کے بند کر لے، یہ تیرے مقدر دا سودا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد،
آپ نے فرمایا اللہ دی رضامندی رب دی رضامندی والد دی رضامندی دے اندر چھپی ہوئی ہے. رب دی ناراضگی والد دی ناراضگی دے اندر. جے تو اپنے والد نو راضی کر لے عرشاں والا مالک بھی تیرے اوپر راضی ہے. جے تو بدبختہ اس نو ناراض کر بیٹھا اللہ دی طرفوں بھی تینوں جواب ہو جائے گا, فیصلہ خود کر لے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان, ماں جو ہے ہی مجسمہ رحمت ہے, برکت ہے. ماں دا وجود جدا ایک ایک سانس جدی ایک ایک دھڑکن اولاد دی خاطر ہے. رسول مکرم نے ماں دی خدمت نو, ماں دیاں قدماں نو, کیا مطلب پیارے حبیب نے اس بات کا اظہار کیتا ہے کہ جنت ماں دے قدمہ تلے. کیا مفہوم کہ اگر تو ماں دی خدمت دا حق ادا کرے گا, اس کی نافرمانی گستاخی تو بچ جائے گا, اللہ تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. آگے چلیے. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. قرآن دا اسلوب کتنا پیارا ہے, ذرا بات نو سمجھیے. پہلے خالق دا ذکر ہے, پھر مخلوق دے وچوں سب تو اچا حق ماپیاں دا, پھر دین اسلام دا ایک حسن ہے, اعتدال ہے کہ کسی نال کوئی زیادتی نہیں. لوگ ایویں کہندے نے کہ اسلام دے اندر مساوی قوانین, او کتنے مساوی نے, کسی نال کوئی زیادتی نہیں. جے ماپیاں دے حقوق دا درس ہے, خالق دے حقوق دا درس ہے, مخلوق دے حقوق دے تحفظ دا بھی درس ہے. جے مخلوق دے وچوں ماپیاں دے حق نو محفوظ کیتا گیا ہے, متصل نال آکھیا گیا بھئی اولاد دے بھی حقوق نے, یہ بھی پورے کرنے والدین دے ذمہ داری ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. سب تو پہلا بنیادی حق کہ اولاد پیدا ہون دیو. اولاد پیدا سب تو پہلا بنیادی حق. رسول مکرم نے فرمایا یاد رکھنا, جاہلیت دے دور وانگو کوئی بندہ اے معاملہ اے مرض اپنے اندر پیدا نہ کرے کہ اپنے بچے نو, اپنی اولاد نو اس واسطے قتل کیتا جائے کہ اَن یطعم معک, او تیرے نال بیٹھ کے کھانا کھائے گی, تیرا خرچہ ہوئے گا, لباس کا اہتمام کرنا پڑے گا. اللہ پاک نے فرمایا یہ بات قطعی طور تے غلط ہے. جڑا رب تینوں کھلا رہا ہے کیا انہوں نہیں کھلا سکتا؟ بھائی انسان تو انسان نے نا, کدی سوچے ہے جانوراں دی کیا حقیقت ہے؟ آئے ہائے ہائے, اسی لوگ تو تحفظات دا شکار ہاں, اسی بہت کچھ کر رہے ہیں, جوڑنے بھی ہیں, ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں. وہ جانوراں دی حقیقت تے غور کیجئے جڑے صبح اپنے گھونسلیاں دے وچوں بھوکے پیاسے بیچارے اڑدے نے پرندے, اور نہ انہاں دی کوئی فیکٹری, نہ کارخانہ, نہ کوئی عشاں دا معاملہ, نہ ملازمت, نہ کوئی گل بات, لیکن شام نو اللہ رجا کے گھونسلیاں دی طرف واپس لوٹاندا پے. یہ کون رازق ہے؟ اللہ دی ذات ہے نا. اللہ پاک نے اپنی شان دے باری تعالیٰ دے بارے فرمایا, ذرا غور کر دے جانا ہے. اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفاں اس اللہ واسطے نے جو سارے جہانوں نو پالنے والا ہے, روزیاں عطا کرنے والا ہے. اس واسطے رزق دے ڈر تو اپنی اولاد نو ناجائز قتل نہیں کرنا ہے. وہی وجہ کی یہ وفی السماء رزقکم وما توعدون. اللہ پاک نے فرمایا رزق دا فیصلہ عرش بری تے ہویا کردا ہے, زمین تے نہیں ہویا کردا. اور دوسرے مقام تے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین.
پاک نے فرمایا ہے زمین تے جتنیاں بھی چلنے پھرنے والیاں مخلوقاں نے اور ساریاں نو رزق عطا کرنے والی ایک اللہ دی ساتھے باری ڈال ہے. اس واسطے رزق دے ڈر تو اولاد نو قتل نہیں کرنا. عرب دے اندر بیٹیاں نو زندہ درگور کرنے دے واقعات تو عام تساں سنے بھی. مفسرین لکھ دے نے کہ بعض گئے گزرے قبیلے اور بڑے علاقے ایسے بھی سن آئے ہائے ہائے دور جاہلیت دے اندر کہ جو غریبی دے ڈر تو اپنی بیٹیاں نو بھی قتل کر دے. قرآن آیا, میرے سونے محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت بھریا نظام لے کے آئے, مجسمہ رحمت بن کے آئے. نسلیں محفوظ ہو گئیاں, نسلیں محفوظ ہو گئیاں. قرآن کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. جڑا رب تو انہوں روزی دے رہی ہے انہوں بھی روزی عطا کرے گا. اگر تو اپنے والد دی حویلی دے اندر او دے گھر دے اندر تسی 5 7 8 9 بہنا بھائی پل سکتے ہو, تیری اولاد نو رب نہیں پالے گا. یہ سارے فیصلے رب کریم کو لے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اور اس تو بعد اللہ پاک نے چوتھے نمبر دے کیسا جرم بیان کیتا ہے, اور جڑا جرم بدقسمتی دے نال آج قوماں دی ثقافت بن چکیا ہے, اور جڑا جرم بدقسمتی دے نال لوگاں دی جدت دائے گی بن چکے ہیں. بدقسمتی دے نال ذرا غور کر دے جانا ہے. جرم کیتا جا رہے ہیں بعض اوقات تعلیم دے نام تے جرم کیتا جا رہا ہے, اور بعض اوقات پیسے دے بل بوتے تے جرم کیتا جا رہا ہے. ذرا غور کر دے جانا کیڑا جرم ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. قرآن کہہ رہے ہیں بے حیائی دے قریب جانا اختیار کرنا دور دی بات ہے. تقربو قریب تک نہیں پھٹکنا, قریب تو گزرنا نہیں. اللہ اکبر. ما ظہر منہا وما بطن, چاہے ظاہری ہوئے چاہے پوشیدہ ہوئے باطنی ہوئے مخفی ہوئے, تسی بالکل قریب نہیں جانا. وہ دی وجہ کہ بے حیا قوماں کبھی عروج نہیں پاندیاں, زوال پذیر ہو جاندیاں. اور قوماں دے زوال دا ایک بہت بڑا سبب بے حیائی ہے. رسول مکرم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان دیاں شاخاں دے وچوں اعلیٰ ترین شاخ ہے. اللہ اکبر. اور پیارے حبیب نے فرمایا جس مقام دے جس ادارے دے اندر جس جگہ دے اندر جس گھر دے اندر جس علاقے دے اندر, اور نبی رحمت نے فرمایا صحیح حدیث آپ نے فرمایا جتے حیا آ جائے اوتھے اللہ پاک دیاں رحمتاں نازل ہو جاندیاں نے. اور جس مقام تے بے حیائیاں دا ارتکاب شروع ہو جائے نبی پاک نے فرمایا او جگہ داغدار ہو جایا کر دی ہے, غارت ہو جایا کر دی ہے. ذرا غور کر دے جانا ہے آج بدقسمتی دے نال سختیاں کیوں آ رہی نے, آئے دن جناب علی پریشانیاں کیوں آ رہی نے, اور ون سونیاں شکلاں عذاب دیاں کیوں مسلط ہو رہی نے. کبھی کرونا آ گیا, کبھی کوئی بیماری آ گئی, کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا, کبھی جناب علی رزق دے اندر کمی ہو گئی, اور سارے گھر دے افراد کمائی نو لگے ہوئے نے, اور سارے گھر دے افراد کاروبار پہ کر دینے, برکت ہی کوئی نہیں, کاروبار دے اندر نفع ہی کوئی نہیں, سکون ہی کوئی نہیں, اطمینان ہی کوئی نہیں. سوچئے غور کیجئے آج سرزمین اسلام آباد تیرا دار الخلافہ سیلاب دی نظر ہوندا جا رہا ہے. ہائے پانی دے اندر گاڑیاں رڑدیاں جا رہی نے, ہائے سیلابی ریلیاں دے اندر گھراں دے گھر جناب علی زمین بوش ہوندے جا رہے ہیں, اور جگہ جگہ تے شدت بڑھتی جا رہی ہے. کدی سوچے ہے ادھی تہ تک جانے دی کوشش کی تھی ہے؟ اسی یہ تو سوچنے ہیں
دوست سجن ناراض ہو گیا، حکمران یہ تو سوچن امریکہ ناراض ہو جائے گا، حکمران اور دیگر ادارے یہ تو سوچتے نے اگر فلاں قانون اپنے ملک دا حصہ نہ بنایا انگریز ناراض ہو جائے گا۔ کبھی یہ بھی سوچے ہے کہ کتے آسمان دا رب ساڑے تے ناراض نہ ہو جائے؟ یہ اللہ نو ناراض کر کے کوئی بندہ اے سمجھے کہ میں سکھ لے لواں، اے ممکن ہی نہیں۔ بدکاری، بے حیائی، چاہے سوشل میڈیا دے ذریعے ہوئے، چاہے کسی ٹی وی چینل دے ذریعے ہوئے، چاہے اخبارات اور رسائل یا دیگر ذرائع ابلاغ دے ذریعے ہوئے، بے حیائی ہے، بہت بڑا ناشور ہے اور بے برکتی کا ایک بنیادی ذریعہ ہے، سبب ہے۔ احتساب کیجئے، جائزہ لیجئے، اپنے معاشرے کو پاکیزہ کرنے دی کوشش کیجئے، وگرنہ سارے دا سارا معاشرہ رڑ جائے گا، بہہ جائے گا۔ سنن ابن ماجہ دی ایک حدیث پاک کے ذرا غور کیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جرائم دا ذکر کیتا اور یہ دے اندر اے بھی جرم آپ نے بیان کیتا، لم تظہر الفاحشہ۔ بدقسمتی ہے نا کہ آج فحاشی نو جدت دا حصہ سمجھا جائے، ایسیاں عورتاں جو نیم برہنہ لباس پہنن وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ تصور کرن، اور جو ایک نیک خاتون ہے، با پردہ ہے، با وقار ہے، با حیا ہے، عزت والے گھرانے دی ہے، اس نو استہزاء مذاق دا نشانہ بنایا جائے؟ کیا تیرے میرے معاشرے دی یہ قباحت ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں کسی قوم دے اندر اعلانیہ طور تے بدکاریاں شروع ہو جان، اعلانیہ طور تے گڑیاں بساں دے اندر، حتیٰ کہ ہوائی جہازاں دے اندر خبر نہیں سنی پیچھے، کیا شرم نال سر جھک نہیں جان گے؟ حتیٰ کہ اداریاں دے اندر اعلانیہ طور تے اس نو اپنا حق سمجھا جائے، بے حیائی نو۔ اللہ پیارے حبیب نے فرمایا پھر کی ہوئے گا؟ الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع واللتی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ پھر طاعون بھی آئے گا، طرح طرح دیاں بیماریاں ہون گیاں، تنگ دستی آئے گی، خوشحالی ختم ہوئے گی، معیشت برباد ہوئے گی، سارا جگ غلط ہو سکتا ہے، میرے محمد دی زبان کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور آپ نے فرمایا ایسیاں بیماریاں آ جان گیاں فی اسلافہم الذین مضوا، جنہاں دے سابقہ زندگی دے اندر کبھی نام تک نہیں سنے ہون گے۔ کیا کبھی کرونا دا نام سنیا سی؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پشین کوئی ہے؟ دیگر ایسو بیز دے نال نال اس بات دا بھی اہتمام کیتا جائے کہ ایک قوم اللہ دے سامنے جھک جائے، توبہ استغفار کرے، توبہ تائب ہو جائے، اپنے اللہ دے نال عہد و پیمان کرے نئے سرے تو، جڑا رب شختیاں لانے تے قادر ہے، واپس لے جانے تے بھی قادر ہے۔ اور اس بات کی آنکھیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ یاد رکھنا کسی جان نو ناجائز قتل کرنا ہے،
ڈکیٹیاں دے اندر کتنے بندے قتل ہو رہے ہیں، کیا انہاں دا کوئی جرم ہے وے بیچاریاں دا؟ کوئی رات نو اپنے بچیاں دا پیٹ بھرن واسطے کچھ نہ کچھ کما کے آ رہا ہے، راستے دے اندر اس نو فائر لگا کے مار دیتا جاندہ ہے، کیا جرم ہے بھئی؟ وہ دا کیا گناہ ہے؟ تنظیمہ دے اندر اور تھوڑی تھوڑی لڑائی تو تھوڑے تھوڑے نزاع اختلاف تو جناب علی کس قدر لوگ درندگی دا نشانہ بن رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قتل و غارت دا بازار گرم نہیں کرنا، اور پیارے حبیب نے فرمایا قیامت دے دن عبادات دے وچوں سب تو پہلا سوال کدا ہوئے گا؟ عبادات دے وچوں سب تو پہلا سوال کدا؟ بولو بولو، نماز۔ نماز جو امت دے اندر سب تو زیادہ کوتاہی ہے، نماز دا پہلا سوال عبادات اور معاملات دے اندر پہلا سوال، پہلا حساب خون دا چیک ہوئے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کسی نو ناجائز قتل کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم دے مال دے قریب جانا بالکل نہیں۔ مت سمجھنا پائی وال فوت ہو گیا ہے، میرا پارٹنرشپ دنیا تو ٹر گیا ہے، وہ آدھا کاروبار ویسے ہی چھپا لیندہ ہے، یتیم بچیاں نو کی پتا، بیوہ عورت نو نہیں پتا، ظالم انہاں نو نہیں پتا، او رب کریم نو تو خبر ہے نا، وہ علیم خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس نو ہر چیز دی خبر ہے۔ تو یہ سمجھے گا میں یتیم دا مال ہڑپ کر جاواں گا؟ اور قرآن کی کہہ رہا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ یتیم دا مال کھاندا ہے، اے نہ سمجھے میں یتیم دے اموال تے قابض ہو چکے ہوں، اور یتیم دا مال نہیں کھا رہا بلکہ جہنم دے انگارے اپنے اندر گزار رہا ہے۔ اللہ، اور جہنم بڑا بڑا ٹھکانہ ہے۔ رسول مکرم تو نبی رحمت بن کے آئے، آپ دا درس یہ نہیں سی کہ یتیم نو تکلیف دیتی جائے، آپ دا درس اے سی انا وکافل الیتیمی ہاں قضا فی الجنہ، میں تے یتیم دی کفالت کرنے والا جنت دے اندر اس طرح اکٹھے ہوں کہ جی میں دو انگلیاں اکٹھیاں ہیں۔ اس کے بعد آکیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ماپ تول دے اندر ڈنڈی مارنی۔ اللہ، ان کی صورت حال ہے، کتنے پٹرول پمپ ہوں گے، کیا دھندا نہیں چل رہا؟ سر شرم نال چھکدا نہیں، ہر بندہ کہے گا عمران خان برا ہے، کوئی کہے گا نواز شریف برا ہے، کوئی کہے گا فلاں حکومت بری ہے، کوئی کہے گا فلانا ادارہ او بھائی کیا او نہ آ کے آکھیا تانوں جے تسی خود نہ صحیح ہو تے نظام کیویں بدلے گا؟ ایک معمولی جہا فروٹ بیچنے والا ایسیاں ویڈیو سوشل میڈیا تے نہیں آئیاں کہ کس طرح وہ بددیانتی کر رہے اور کس طرح ماپ تول دے اندر ڈنڈی پیا ماردا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، علاقت ماپ تول دی کمی پیشی کرنے والے اماس الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جڑے خریدن واسطے اور پیمانے رکھ دینے تے بیچن واسطے اور پیمانے رکھ دینے، جوان واسطے اور تے ضعیف العمر کمزور بڑھے واسطے اور تے بچے واسطے، لیڈیز واسطے اور تے جینٹس واسطے اور ہوندا بھی ہے نا معاشرے دے اندر سب کچھ۔ نبی رحمت نے فرمایا ہے وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، صحیح حدیث ہے۔
کہ جب معاشرے دے اندر ماپ تول دے اندر کمی پیشی شروع ہو گئی تو یاد رکھنا پھر ظالم حکمران بھی مسلط ہون گے، پھر کاروبار بھی تنگ ہون گے، آئے برکتاں اٹھ جان گیاں۔ رسول مکرم نے فرمایا جتنا بھی کما لیں گا تیری پوری نہیں پائے گی۔ اور اس طرح ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے نا؟ ایماندار آدمی کو لوگ پوچھئے جو مہینے دا بمشکل 20-25 ہزار کمانے والا ہے وہ کہندا میں بڑا خوش ہاں الحمدللہ، تے بددیانت کو لوگ پوچھئے جو کروڑاں چ پیا کھیلدا وہ کہندا مینوں لاس ہی ہو رہا ہے، خسارہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ خودی وجہ کیا ہے؟ برکت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ برکت نہیں۔ برکت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس بعد لا نکلف نفسا الا وسعها، عشیق سے جانو او دے نالو او دے تو بڑھ کے بوجھ او دے تے پاندے نہیں۔ کی مطلب ہے؟ اللہ نے آکھیا شرک حرام ہے انسان دے اندر، اور لوگوں ایک طاقت موجود ہے جے شرک نہ بھی کرے تے زندہ رہ سکتا نا، سونی زندگی گزارے گا۔ ماپیاں دی نافرمانی نہ کرے تے اینو کوئی مسئلہ نہیں، ہاں جی، اولاد دا ناجائز قتل نہ کرے، کسی جان دا ناجائز قتل نہ کرے، بدکاری بے حیائی دے قریب نہ جائے، رب نے حلال طریقے رکھے نے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی دے بوجھ نہیں پایا۔ جے نماز فرض کیتی ہے ساڑھے اندر طاقت ہے اسی پڑھ سکتے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے نال پڑھ لو، اللہ نے تیرے تے بوجھ نہیں پایا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اس تو بعد کی آکھے ہے گل سچی کرنی ہے، پاویں معاملہ قریبی دی طرف آئے، بالخصوص گواہی دے معاملے دے اندر ڈنڈی مارنی اے نہیں۔ ہن کی ہے اپنی پارٹی دا بندہ ہوئے کلیئر، انجی گل ہے نا، کنے کیس باندھے نے، او انج ہو گیا انج ہو گیا، وہ چینی دیاں ملاں پھڑیاں گئیاں، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، بعد اندر نتیجہ زیرو۔ اس نہیں ہوتا ہے نا، صفر۔ تے جے مخالف ہوئے وہ بے شک پاویں پورے دور حکومت دے اندر جیلاں دی سیر کردا رہے، یہو کچھ ہی ہے۔ قرآن کہہ رہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بات گھر دی طرف بھی آئے، سچی ہوئے، گواہی دے اندر ڈنڈی نہیں مارنی، معاملہ بالکل یس کرنا ہے، کلیئر کرنا ہے، تاکہ معاشرے دی خرابی دا سبب نہ بنے۔ اور آخر تے کی آکھیا بابی عہد اللہ اوفو، رب دے وعدے نو پورا کرو، رب دے وعدے نو، وعدہ وعدہ یہ مخلوق نال ہوئے یا رب نال ہوئے، اللہ دا وعدہ کیے اساں ساریاں کیتا ہے عالم ارواح دے اندر۔ اللہ پاک نے پوچھے اساں ساریاں روحاں نو جمع کر کے الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ سب نے وعدہ کیتا اللہ تو ہی ساڈا معبود ہے، اسی تیری ہی پوجا کران۔ کتنے ایک بندے نے جڑے اس وعدے تے قائم نے؟ الا ماشاء اللہ، تھوڑے ہی نے نا، قلیل نے جڑے اپنے وعدے تے پورا اتر رہے نے۔ اس طرح جو کلمہ پڑھنے ہیں، کلمہ شریف، کلمہ طیبہ، وہ دے دونوں جز اس بات دی نشاندہی کر رہے نے۔ پہلا جز کہہ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہن وعدہ ہو گیا ہے کہ رب تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں۔ دوسری گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دے برگزیدہ نبی نے، نبی آخر الزمان نے، او دے رسول نے۔ ہن گواہی ہو گئی ہے کہ محمد تو بڑھ کے کسی دی بات حرف آخر نہیں ہو سکتی۔ کتنے کے لوگ نے جڑے وعدہ پہ پورا کر دے۔ نبی پاک نے بھی آکھے وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذَ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔
آپ نے فرمایا کہ جس وقت قوماں رب دے وعدے نو توڑن گیاں، بالخصوص آئمہ حکمران رب دے وعدے نو توڑن گے، رسول دے وعدے نو توڑن گے، پھر انہاں تے غیر ملکی دشمن مسلط ہو جان گے۔ اے صحیح حدیث ہے، جڑے انہاں دی نسل چوں نہیں ہون گے۔ آج مسلماناں تے پاکستان دی بات تو کیا ہے، عرب ممالک دیکھ لو، حکمرانی عربی نہیں کر رہے، انگریز کر رہے ہیں۔ اس نے گل ہے نا، آج سب اسرائیل نو گالیاں نکال دے نے، آج سب جناب علی اس نو برا کہندے نے، امریکہ دو او دی مذمت کردے نے، کیا فائدہ ہے؟ اگر ساڈے حکمران جنہ دے حد دے اندر ملکاں دی باغ دوڑ اقوام متعددہ ہوئے، کوئی اور ادارہ ہوئے، جناب علی ایک دوسرے دی حق تلفی تے تل جان اور اسلام دا تحفظ نہ کرن، کلمے تے پیرا نہ دین، جدوں اے رب نو بھول جان گے تے اللہ انہاں نو کیویں نہیں بھولے گا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ ایک کہے گا مجرم قیامت دے دن، یا اللہ مینوں کیوں اندھیاں کر کے اٹھایا ہی، میں تو چنگا بھلا سا پیغام کیا آئے گا رب کریم دی طرفوں، اور سالم تو دنیا تے مینوں بھول گیا سا، میری یاد نو بھول گیا سا، اج اساں تینوں بھلا دیتا ہے۔ آج اگر دنیا دے اندر اسی رب نو ناراض کر بیٹھے تو سب کچھ کھو بیٹھے۔ اشارے حکم بیان کرنے تو بعد آخری بات، اللہ پاک نے ایک مور ثبت کی تھی، پتہ کی مور ہے؟ پہلو آکھیا ہے شرک نہیں کرنا، ماپیاں دی نافرمانی نہیں کرنی، بے حیائی دے قریب نہیں جانا، اولاد دا نجائز قتل نہیں کرنا، کسی اور جان نو قتل نہیں کرنا، یتیم دا مال نہیں کھانا، جھوٹی گواہی نہیں دینی، ماپ تول دے اندر ڈنڈی نہیں مارنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ اللہ پاک نے یہ ساریاں باتاں کر کے آخر دے مور کی لگائی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ اللہ پاک نے فرمایا او لوگو بندیو، اے ہوئی بالکل سیدھا راستہ جے، ایک ہی ہے بالکل سیدھا راستہ ہے، یعنی شرک تو بچ جانا یہ سیدھا راستہ ہے، توحید نو اپنا لینا سیدھا راستہ ہے، ماپیاں دی نافرمانی تو بچ کے انہاں دا ادب و احترام کرنا سیدھا راستہ ہے، اولاد دے حقوق دا لحاظ کرنا، قتل و غارت دا بازار گرم نہ کرنا، بے حیائی دے قریب نہ جانا، ماپ تول دے اندر کمی پیشی نہ کرنا، وعدے پورے کرنا، یہ ساریاں راواں سدھیاں نے۔ ساریاں راواں کیڑیاں نے؟ سیدھا رستہ سڑک محمدی تے میں کی صفت سنا ہوا، آجو رل جو باغ محمدی اور رحمت ٹھنڈیاں چھاواں۔ قرآن کہہ رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، ادھی پیروی اندر لگ جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیگر راستے جو شیطانی راواں نے انہوں نے اختیار نہ کرنا، وگرنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اصل راستے تو ہٹ کے تے فرقہ واریت دا شکار ہو جاؤ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ کہتے ہیں ساریاں وصیتاں اسی تد پہ کرنے ہیں تاکہ تواڈے اندر پاک ہو جائیں۔ تقوی جو کہ اندر دی صفت دا نام ہے، الا وہی القلب، تسی گندیاں تو اچھے بن جاؤ، پاکیزہ بن جاؤ، صاف ستھرے ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، بھائیو،
میری ماؤ بہنوں عزیز بیٹیو اج دا یہ ہوئی میرا پیغام سی اللہ میرا اور تھوڑا بھلا فرمائے آسانی فرمائے میں کوشش کیتی ہے کہ خالصتاً تانوں قرآن و حدیث سنایا جائے اللہ پاک اشنو قبولیت دے درجے تک پہنچائے اور یہ جو تسلسل تھوڑا درس قرآن و حدیث دا چل رہا ہے اللہ اشنو ہمیشہ جاری و ساری رکھے جو بھائی دوست علماء اکرام اس مسجد دی انتظامیہ اکابرین بزرگ مینوں نام نہیں یاد اللہ پاک سب دے اپنی رحمت نازل فرمائے اللہ سب دیاں حسنات قبول فرمائے اللہ سب دیاں نیکیاں مقبول و منصور فرمائے جو اس کار خیر دے اندر شب و روز کوشاں نے محنت کردے نے اللہ پاک سب دی محنت سب دی کوشش سب دی کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.